السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوستو آپ حضرات بار بار سوال کر رہے تھے کہ ہمیں اگزام کا جو ہے پیپر دکھائیے 2020 کا ماڈل پیپر دکھا دیجئے۔ آپ حضرات کا بار بار سوال آ رہا تھا کہ ماڈل پیپر دکھائیے، کس طرح سے سوالات آتے ہیں، کون کون سے سبجیکٹ شامل ہوتے ہیں، ساری چیزیں آپ کی بار بار کمنٹ آ رہے تھے۔ اسی کمنٹ کو آپ کے تمام سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک ویڈیو بنا کر کے پیش کیا جائے۔ اور سب سے پہلے میں یہ آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ حضرات کا پرچہ اگر امتحان ہوتا ہے 14 مئی سے 27 مئی کے بیچ میں آپ کا امتحان ہونا ہے، تاریخ کلیئر ہو چکی ہے تاریخ، تو آپ حضرات یہ جان لیں کہ سب سے پہلا پرچہ آپ کا کون سا ہونا ہے، اس کے بعد دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، چوتھا کون سا، پانچواں کون سا، اس طرح سے آپ کا کون سا پرچہ ہوگا، پہلے کون بعد میں کون ہوگا، اس کو جان لے پہلے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ماڈل پیپر پہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ سب سے پہلے سینئر سیکنڈری عربی اور فارسی والے، جی سینئر سیکنڈری عربی اور فارسی والوں کا امتحان بالکل جس طرح سے انٹر والوں کا امتحان ہوتا ہے اسی طرح سے، یعنی شام کے ٹائم میں 2 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے پیپر پڑھنے کا، اس طرح سے مکمل جس طرح سے انٹر والوں کا امتحان ہوتا ہے اسی طرح سے سینئر سیکنڈری عربی اور فارسی والوں کا بھی ہوتا ہے۔ اب عربی اور فارسی میں پرچے میں ڈیفرنس کیا ہے وہ آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا پرچہ جو سینئر سیکنڈری کا ہوتا ہے یعنی عالم کا، وہ دینیات کا پرچہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پرچہ دینیات کا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا پرچہ جو ہے عربی ادب کا ہوتا ہے، اور تیسرا پرچہ اردو ادب کا، اور چوتھا پرچہ جو ہے جنرل انگلش کا، اور پانچواں پرچہ جنرل ہندی کا ہوتا ہے۔ جی یہ 5 پرچے ہوتے ہیں، پہلا دینیات، دوسرا عربی ادب، تیسرا اردو ادب، اور چوتھا جو ہے جنرل انگلش، اور پانچواں جو ہے جنرل ہندی۔ یہ 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں شامل آپ کے عالم کے امتحان میں، چاہے فارسی کا ہو چاہے عربی کا ہو۔ اب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد میں اگر ہم دیکھتے ہیں سینئر سیکنڈری فارسی کی طرف، تو پہلا پرچہ اسی طرح سے جس طرح سے سینئر سیکنڈری عربی میں پہلا پرچہ دینیات کا ہوتا ہے، اسی طور پہ دینیات کا اس میں بھی پہلا پرچہ، لیکن دوسرا پرچہ ہم نے دیکھا کہ سینئر سیکنڈری عربی یعنی عالم میں عربی ادب کا دوسرا پرچہ ہے، لیکن یہاں سینئر سیکنڈری فارسی میں فارسی ادب کا۔ جی ہاں یہی ایک فرق ہے سینئر سیکنڈری عربی سینئر سیکنڈری فارسی، یعنی اگر آپ مولوی سے اگزام دے رہے ہیں تو آپ کا عربی کا پرچہ آئے گا عالم میں، اور اگر آپ منشی سے اگزام دے رہے ہیں، منشی کا آپ نے فارم بھرا تھا تو آپ کا عربی میں آئے گا، سینئر سیکنڈری میں عربی نہیں آ کر کے بلکہ فارسی آئے گا۔ بس یہی ایک فرق ہے کہ جہاں عربی ادب کا ہوتا ہے، مولوی والوں کا عربی ادب ہوتا ہے، جنہوں نے مولوی سے سینئر سیکنڈری کیا ہے، جنہوں نے مولوی سے عالم کیا ہے تو ان کا عربی ہوتا ہے، اور جنہوں نے منشی سے عالم کیا ہے تو ان کا فارسی ادب۔ بس یہی ایک فرق ہے، اس کے علاوہ سارے سبجیکٹ سیم ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں پرچے کی طرف۔ جی ہاں ماڈل پیپر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ماڈل پیپر آپ کو سب سے پہلے دکھا دیتے ہیں، 2022 کا ماڈل پیپر ہمارے پاس ہے، تو آپ حضرات ماڈل پیپر دیکھیے تو اسی طور پہ بات کریں گے جس طرح سے ہم نے اس میں دیکھا۔ تو سب سے پہلا پرچہ جو ہے دینیات کا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا دینیات کا پرچہ ہوتا ہے، آپ یہاں بالکل دیکھ لیجئے، آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے دینیات کا ماڈل پیپر 2020 کا۔ تو اس میں صاف طور پر لکھا ہوا وقت 3 گھنٹے، نمبر مقررہ 70، نوٹ کل 7 سوالوں کے جواب مطلوب ہیں، ہر جز سے 3 سوال کرنا لازمی ہے، یعنی ہر جز سے 3 سوال کرنا لازمی ہے۔ تو آپ اگر غور کریں تو جز الف، نیچے آپ دیکھیں جز با، اور اس کے بعد دیکھیں تو 7 سوال آپ کو کرنے ہیں، تو جز الف اور جز با یہ 2 ہی جز ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں تو 2 جز ہیں، جز الف اور جز با میں آپ کا پرچہ بانٹا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جز الف میں کل 5 سوال اور جز با میں کل 6 سوال، تو 6 5 11 سوال ہو گئے۔ 11 سوال میں سے
آپ کو صرف اور صرف 7 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں پہلا تو عرف التفسیر لغتاً و اصطلاحاً، یعنی تفسیر کی تعریف لغوی طور پر اور اصطلاحی طور پر کیا بنتی ہے وہ کیجیے۔ دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں تو اکتبوا مقالۃ موجزۃ باللغۃ العربیہ او الاردیہ علی اعجاز القرآن، اعجاز قرآن پر جو ہے ایک مقالہ لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہے، آپ عربی زبان میں لکھ سکتے ہیں تو عربی زبان میں لکھیے، ورنہ آپ اردو زبان میں لکھیے، آپ کی چوائس ہے، آپ کسی پر بھی لکھ سکتے ہیں، چاہے عربی میں لکھیے یا اردو میں لکھیے، اعجاز قرآن پر ایک مقالہ۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہ پوری آیت مکمل لکھی ہوئی ہے، نیچے دیا ہوا ہے کہ آیت مذکورہ کا ترجمہ کیجیے اور خط کشیدہ الفاظ کی لغوی معنی لکھیے۔ تو یہ جو ہادو پر لائن جو ہے انڈر لائن کیا ہوا، لائن کھینچا ہوا، والنصارى پر، والصابئین آمنہ پر، اسی طرح سے عاملہ صالحا اجرہم خوف، ان ساری چیزوں کے معنی کو جو ہے لغوی معنی ان کا کیا بنتا ہے، اس بات کی وضاحت کرنی ہے اور ترجمہ، یہ اس آیت کا ترجمہ کرنا ہے۔ بہت مطلب اگر آپ پڑھے رہیں گے تو بہت ہی آسان سوال، زیادہ بہت بڑا سوال نہیں ہے، بس 2 4 5 سطر کا سوال ہے۔ اس کے بعد چوتھے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو عرف علم العقائد، یعنی علم عقائد کی تعریف کیجیے، وبین موضوعہ وغایتہ ووجہ تسمیتہ بالکلام، اور وجہ تسمیہ کلام کا، وجہ تسمیہ کی کلام کو کلام کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام کلام کیوں رکھا گیا ہے، یہ بتائیے۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں ما فی عقائد المعتزلہ اکتب بالتفصیل۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا جس کو آپ شرح عقائد میں پڑھے ہو، اگر آپ نے پڑھا ہوگا شرح عقائد تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر لیجئے معتزلہ فرقے کے تعلق سے، اور آپ پوری ڈیٹیل اس میں دیکھیں گے۔ تو معتزلہ جو ہے ایک فرقہ تھا، تو اس کے تعلق سے پوچھا گیا ہے کہ معتزلہ فرقے کا عقیدہ کیا تھا، تفصیل کے ساتھ لکھیے، یعنی آپ کو ان کے عقیدے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جز الف کے تمام سوالات ختم ہو گئے، اب جز با کے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ تو جز با میں اگر آپ دیکھیں تو حدیث، اصول حدیث، سیرت خلفائے راشدین کے تعلق سے سوالات ہوں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو آتا ہے جز با سے تو وہ حدیث شریف ان سہل ابن سعد، یہ پوری حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، تو دیا ہے ترجم الحدیث ثم شرحوہ، یعنی جو ہے یہ حدیث ہے اس کا ترجمہ کیجئے اور اس کی تشریح کیجئے، یعنی اس کو آسان لفظوں میں بیان کیجئے، ایک ایک لفظ کا معنی واضح کیجئے، تشریح کرنے کا یہ مطلب ہوا۔ اس کے بعد پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں، سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعالی یؤذینی ابن آدم، یہ مطلب ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، تو شرح الحدیث المذکور، تو اس کی بھی تشریح ہی کرنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کی طرف بڑھیے، عرف علم الحدیث وبین موضوعہ وغایتہ، تو یہاں آپ دیکھیے اگر میں ایک ایک سوال کو پڑھ کر بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے، دوسرے پرچے کی طرف ہم نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ عرف علم الحدیث، علم حدیث کی تعریف کیجیے، وبین اور اس کی موضوع اور اس کے غایت کو، اس کے مقصد کو بتائیے کہ علم حدیث کے موضوع اور اس کے مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ آسان لفظوں میں کسی بھی اردو کی کتاب کو دیکھ لیجیے، آسانی سے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ آگے بڑھیں تو مل فرق بین القرآن والحدیث سے، حدیث متواتر اور قرآن کے درمیان کیا فرق ہے، اس فرق کو واضح کیجیے، یہ ٹھیک ہے، یہ بتانا آپ کو۔ اس کے بعد میں اکتب الامور الکبیرۃ التی وقعت فی ایام خلافت ابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سے بڑے کارنامے جو ہے پیش آئے، ان کو آپ واضح کیجیے، اکتب میزات۔ اسی طرح سے یہ سارے سوالات ہیں، تو جز الف سے آپ کو 3 سوال اور جز با سے آپ کو 3 سوال یا 4 سوال، جہاں سے آپ کو آسان لگے آپ 4 سوال، یعنی ٹوٹل 7 سوال کا جواب آپ سے مانگا گیا ہے، اور ٹوٹل آپ کے پاس 11 سوالات ہیں۔ تو اس میں دیا ہوا ہے صاف صاف سے کہ ہر جز سے 3 سوال کرنا لازم ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جز
الف سے 5 سوال کر دیں اور اس کے بعد جز بے سے 2 سوال کر دیں، 7 سوال ہو جائے گا. نہیں بلکہ 3 سوال کرنا. آپ کسی بھی جز سے 4 سوال، اس کے بعد میں کسی جز سے 3 سوال اس طرح سے حل کریں گے. پرچہ کوئی سخت نہیں ہے، مشکل نہیں، آسان پرچہ ہے، زیادہ کوئی سخت نہیں. اگر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر لے جائیں گے. باقی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ پرچہ آپ کو کیسا لگا اور یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی، ہماری محنت کیسی لگی. اور انشاءاللہ ہم دوسرے پرچے کو پیش کریں گے. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جا رہی اس لیے اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو امتحان کی تیاری بھی کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.